لیکن سب تھوڑا سا روزہ رکھ لیں سب کچھ ختم ہو جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نا اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا, کیونکہ دنیا میں بڑا کہا گیا تھا ایک ہی پھیرا لگنا ہے. کہنے نا لوگ, سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہ ہے رہنے کی. یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا خیر ہے ایک پھیرا ہی لگے گا, اور حالت اس کی یہ ہے کہ موم بتی کے فلیم میں 10 سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے, اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر رکھ سکتا, وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ کہانیاں صرف اپنے آپ کو کرائی نہیں ہے انہوں نے. دنیا میں کسی کہا جائے نا کہ فجر چھوڑنے میں فجر سے زور تک 10 بائی 10 کے ایسے کمرے میں آپ کو قید کیا جائے گا کہ جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے, 100 بچھو ہوں گے, 100 اژدھے ہوں گے, لیکن ایک ہی پھیرا لگے گا ایک نماز کے پیچھے. فجر کے پیچھے فجر سے زور, زور کے پیچھے زور سے اثر, اور جتنے دنوں کی نمازیں ہیں اتنے دن لگے گا. کچھ سوچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے امیجن کیا ہوا ہے دنیا نقد ہے نا, آخر میں کہتے خیر ہو یار اینڈ سے چھاڑ ہی دے گا نا. کہانی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. اچھا وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ گا ذرا اس کو لگاؤ نا دوزخ کا ایک پھیرا جس نے دنیا میں بڑی یاشی کی ہے. جب وہ پھیرا لگا کے آئے گا نا, ایک پھیرا صرف, اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے؟ تو کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی خیر کا ایک دن بھی نہیں گزارا. وہ پوری زندگی کی یاشی کافور ہو جائے گی ایک پھیرے پہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کر کے ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوگی. اللہ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کا حساب کتاب تو بعد میں کرتے ہیں, ذرا جنت کا ایک پھیرا لگاؤ. جنت کا پھیرا لگا کے اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں کوئی مشکل, کہے گا یا اللہ کوئی مشکل نہیں, دنیا پوری تکلیف میں کاٹی ہوگی, لیکن وہ ایک پھیرا وہ ساری کی ساری دنیا کی تکلیف کو کافور کر. یہاں پہ بھی جو لوگ پوزیشن ہولڈرز ہیں, تو ہم خود بھی یعنی رہے الحمدللہ, یعنی اتنی محنت سے پڑھتے تھے یونیورسٹی میں, جب پوزیشن آتی تھی تو ہمیں اپنی وہ, آج تو مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہے جو ہم نے تکلیف کی کاٹی ہوئی ہیں, بلکہ یاد بھی نہیں کہ کبھی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی کر کے تو کدھر تک. کیوں جی عارف صاحب, یہ میرے سینئر ہے نا یونیورسٹی میں, ان کو پتہ ہے کہ جو یعنی کتنا مشکل پڑھائی والا معاملہ ہوتا تھا. تو لیکن آج ہمیں یاد بھی نہیں, کیونکہ جب اینڈ رزلٹ مل جاتا ہے نا آپ اس پرانی تکلیف کو بھول چکے ہوتے ہیں. یہی آخرت کے معاملے میں بھی دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں رہی. اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں تو یاشی نہیں ہوتی سر, قید خانہ ہے اس لیے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جسے دنیا میں روک دی. دنیا میں اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ آزما رہا ہے آپ کو, آپ کے انسٹنکٹ میں اس کی محبت ڈال دی ہے, اٹریکشن ڈال دی ہے. اگر آپ کی اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے بھائی آپ کو جنت میں انعام ہی نہیں تھا لگنا. پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیسے آتی, اور وہ پابندیاں لگا دی. اور سر اس حوالے سے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں. آیات تو سر اس کے اوپر اتنی ہے کہ میں گھنٹوں فی الودی بول سکتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 50 ہے, دنیا کی مذمت, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. وہ آپ اگر دیکھیں اس میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس پہ 11 آیات کور کی ہیں اور 17 حدیث بخاری اور مسلم سے, جن میں نے ایک آیت یہ سورہ الزخرف کی بھی کی تھی, جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب و غریب, قرآن میں جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیت سنی تھی نا, میں ہل گیا تھا کہ قرآن کس لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. قرآن پاک میں چند حیران کن آیات میں سے یہ, اب آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے آیت سن کے. سورہ الزخرف, زخرف کہتے ہیں سونے کو, گولڈ کو. اس کی آیت نمبر ہے 33 آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ, اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے. ہائے 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 ہائے, دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے خدشہ تھا کہ دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ سارے ہی میرے منکر بن جائیں گے اگر میں دنیا والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ایکسپوز کر دیتا. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ, اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری انسانیت ہی ایک واحد امت اللہ کی منکر بن جائے گی. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
ہم رحمان کے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے ان کے گھر اور ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں نا وہ چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے کہ بھی جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کا پورا گھر چاندی کا، یاشی کرے۔ تو سارے نے کہنا یہی کریے۔ اللہ میں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ساری کافر ہو جاؤ گے، کسی نے چپ دا روزہ نہیں رکھنا۔ آگے چلیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے جو گھر ہیں، گھروں کے دروازے اور وہ جو ان کے تخت جن پہ وہ تکیے لگاتے ہیں، سب کے سب یعنی چاندی کے، وہ زخرفہ اور سونے کے بنا دیتے، سونے چاندی کے مکان ہو جاتے لوگوں کے۔ جو کافر ہونے کا اعلان کرتا ہے نا، ساتھ ہی اس کا مکان سونے کا بن جاتا۔ ویسے آپ امیجن کر لیں، آج جو لوگ یہاں پہ اپنا مذہب بدل کے دوسرے ملکوں میں جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں، ان سے یہ بعید تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے، اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر بن جاؤ گے، تو ہم کہتے ہیں کہ جو کافر ہے اس کے گھر سونا چاندی کا، اس کی چھتیں، گھر سب کچھ یاشی کرو۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب نعمتیں دنیا کا متاع ہیں۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت یاد رکھنا صرف پرہیزگاروں کے لیے اللہ کے۔ دنیا میں تو نیک آدمی امیر ہو بھی سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، مفلسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، یاشی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آخرت آپ کے اختیار میں ہے، دنیا اللہ کے اختیار۔ دنیا سے مراد جو آپ کی ڈیسٹنی میں معاملات ہو، آخرت اللہ کے جو رکھی ہے وہ آپ کے اختیار میں رکھ دی ہے۔ آپ آخرت کامیاب کروا سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کتنی محنت کر لے الٹیمیٹلی ناکام تو ہو سکتا ہے نا وہ، لیکن دنیا میں آپ اللہ کے لیے محنت کر لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا، مومنین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا۔